اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں فارمر پروٹیسٹ کے بارے میں امریکہ نے کیا کہا۔ بی جے پی نے کہا پروٹیسٹ پر ہمیں فارنرز کے سرٹیفکیٹس کی ضرورت نہیں۔ پولیس نے 2 مرغوں کو لاک اپ میں بند کر دیا۔ کھمم ضلع میں پیش آیا عجیب و غریب واقعہ۔ ٹرین کی ٹکر سے 2 ہاتھی ہوئے ہلاک۔ پیٹرولیم کے ریٹس کے بارے میں اپڈیٹس۔ RTC ملازمین کی فائل پر CM نے کیے دستخط۔ فلکنما پولیس کا ہمدردانہ سلوک۔ ٹریفک چالان کرنے پر پولیس اسٹیشن کی لائٹ کاٹ دی گئی۔ رینووا ہاسپٹل میں ہوا فری ہیلتھ کیمپ کا آغاز۔ سینٹرل لائبریری افضل گنج کے بارے میں اپڈیٹس۔ اروند کیجریوال نے الیکٹرانک بائکس کے بارے میں کیا کہا۔ 13 فروری سے ہوگا دوسرے فیز کا کورونا وائرس ٹیکہ ہیلتھ ورکرز کو دینے کا آغاز۔ GHMC کے میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے ہوا تیاریوں کا آغاز۔ وائرس کے 4000 شکلیں ہیں، UK منسٹر کا بیان۔ پلے اسٹور سے آن لائن ایپس ہٹانے کے لیے تلنگانہ ہائی کورٹ نے DGP کو دیا آرڈرز۔ تلنگانہ کے موسم کے بارے میں جانکاری۔ سکم میں آیا زلزلہ اور شاہی مسجد باغ عامہ کی ترقی کے لیے مجلس کی نمائندگی پر 70 لاکھ کی منظوری۔ تو ان تمام تفصیلات کو دیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ پرامن تمام کمپنیاں اب اس بارے میں غور کر رہی ہیں کہ وہ کس طرح اپنی ویکسین کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ فوری قرض والے ایپس کو بلاک کیا جائے۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس کو تلنگانہ ہائی کورٹ کی ہدایت۔ آئندہ سماعت 18 مارچ تک ملتوی۔ فوری قرض دیتے ہوئے سادہ لوح افراد کو جال میں پھنسا کر ہراساں کرنے والے قرض ایپس کو فوری اثر کے ساتھ بلاک کرنے کے مناسب اقدامات کرنے کی تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست کے پولیس سربراہ کو ہدایت دی ہے۔ عدالت نے ساتھ ہی کہا کہ پلے اسٹور سے ربط پیدا کرتے ہوئے ان ایپس کو وہاں سے ہٹانے کی خواہش کی جائے۔ عدالت نے کہا کہ ایسے دھوکے باز ایپس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی سے بھی واقف کروایا جائے۔ کلیان دلیپ نامی ایڈوکیٹ کی جانب سے ان ایپس کو بلاک کرنے کی خواہش کرتے ہوئے داخل کردہ درخواست کی سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے یہ ہدایت جاری کی۔ درخواست گزار نے کہا کہ چین سے چلائے جانے والے ان ایپس سے اب تک قرض لینے والے کئی افراد نے خودکشی کر لی ہے، کیونکہ قرض کی رقم کی واپسی کے باوجود ان افراد کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ اس پر ہائی کورٹ نے DGP کو ہدایت دی کہ وہ اس خصوص میں رپورٹ عدالت میں پیش کرے۔ حیدرآباد، سائبر آباد اور رچاکنڈا پولیس کمشنریٹس میں ان ایپس کے ذمہ داروں کے خلاف درج معاملات سے متعلق رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے۔ عدالت نے ریاستی پولیس کے سربراہ سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ قرض دینے والے ایپس کے ذمہ داروں کی جانب سے قرض داروں کے لیے کوئی مسائل پیدا نہ کیے جائیں۔ وکیل درخواست گزار نے جو قرض دینے والے ایپس کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں، ہائی کورٹ میں داخل کردہ اپنی درخواست میں بتایا کہ چینی افراد کی جانب سے یہ ایپس چلائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی افراد کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور ان ایپس کے ذمہ دار قرض دار کو مختلف طریقوں سے ہراساں کیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ قرض لینے والے اکثر موقعوں پر انتہائی اقدامات کے لیے مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ عدالت نے اس معاملے کو آئندہ سماعت 18 مارچ تک
کو مجاز عہدیدار قرار دیا ہے۔ ضلع کلکٹر 6 فروری یا اس سے پہلے تمام GHMC ارکان کی نوٹس کتب خانے کی بیش بہا کتابوں اور رسائل اخبارات سے استفادہ کریں۔ پولیس نے مرغوں کو لاک اپ میں ڈال دیا۔ ضلع کھمم میں عجیب و غریب واقعہ۔ آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے والے افراد کو پولیس کی جانب سے گرفتار کر کے لاک اپ میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن ضلع کھمم میں پیش آئے اپنی نوعیت کے منفرد واقعے میں پولیس نے 2 مرغوں کو لاک اپ میں بند کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سنکرانتی کے موقع پر مدی گنڈا منڈل کے موضع بانا پور میں بعض نوجوان آندھرا سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ مل کر مرغوں کو لڑا رہے تھے۔ باوضوح ذرائع کی اطلاع پر پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے نوجوانوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے پاس سے رقم اور 2 مرغوں کو ضبط کر لیا گیا۔ بعد ازاں پولیس نے ان مرغوں کو لاک اپ میں ڈال دیا۔ وہاں ان کے دانے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ زائد از 20 دن سے 2 مرغے لاک اپ میں ہیں، جبکہ ملزمین ضمانت پر رہا ہو گئے۔ نابالغ کو ٹریفک چالان، پولیس اسٹیشن کی برقی منقطع کرنے والے کانٹریکٹر ملازم گرفتار۔ جیڈی مٹلہ پولیس نے محکمہ برقی کے ایک کانٹریکٹر ملازم کو گرفتار کر لیا، جس نے ایک نابالغ لڑکے کو ٹریفک چالان ہونے پر برہمی کے عالم میں پولیس اسٹیشن ٹریفک سگنل کے برقی کی سپلائی منقطع کر دی تھی۔ پولیس نے کہا کہ رمیش نے مخاصمت کے طور پر یہ حرکت کی۔ پولیس نے بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے حال ہی میں 2 ویلر چلانے والے نابالغ لڑکے کو پکڑ کر چالان کیا تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے رمیش نے جیڈی مٹلہ پولیس اسٹیشن اور ٹریفک سگنلز کی سربراہی منقطع کر دی۔ ٹریفک پولیس ملازمین کی شکایت کی بنیاد پر جیڈی مٹلہ پولیس نے ایک کیس درج کر کے رمیش کو گرفتار کر لیا۔ اس کو عدالتی تحویل میں دینے کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ رینوا ہاسپٹل لنگر ہاؤس میں مفت ہیلتھ کیمپ۔ رینوا ہاسپٹل باپو گھاٹ لنگر ہاؤس میں مفت ہیلتھ کیمپ جاری ہے، جس کا آغاز 1 فروری کو ہوا تھا۔ یہ کیمپ 10 فروری تک جاری رہے گا، جس میں ڈاکٹر اے ونے کمار کنسلٹنٹ یورولوجسٹ اوقات دوپہر 2 بجے سے شام 7 بجے تک ہوں گے۔ ڈاکٹر ایم ناگرجنا چیک اپ کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن اور ڈاکٹر زہیرہ ایچ خان کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن اوقات صبح 10 بجے دن تا شام 8 بجے مریضوں کی مفت تشخیص کریں گے۔ تمام معائنوں پر 20% ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات 9912341701 اور 02 سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ دہلی حکومت برقی گاڑیوں کی ترغیب دے گی، کیجریوال۔ قومی دارالحکومت میں فضائی آلودگی سے نپٹنے کے ایک حصے کے طور پر دہلی کی عام آدمی پارٹی حکومت نے برقی گاڑیوں کے استعمال کی ترغیب و حمایت کرے گی۔ چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال نے جمعرات کو عوام سے ماحول دوست ذرائع حمل و نقل کو استعمال کرنے کی اپیل کی۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران کیجریوال نے کہا کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فضائی آلودگی کی ایک اہم وجہ گاڑیوں کا دھواں ہے۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تمام بڑی گاڑیاں ہی خریدیں۔ اس طرح شہر میں آلودگی کی سطح کم کرنے میں مدد ملے گی۔ میں خصوصی طور پر نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ صرف 2 پہیے والی برقی گاڑیاں ہی خریدیں۔ ٹرین کی زد میں آ کر 2 ہاتھی ہلاک۔ ریاست اڑیسہ میں مال گاڑی کی زد میں آ کر 2 جنگلی ہاتھی ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ ضلع سندر گڑھ کے رورکیلا کے علاقے بصیرہ کے قریب پیش آیا۔ اسسٹنٹ ریلوے مینیجر نشانت کمار نے کہا کہ یہ بدبختانہ واقعہ چہارشنبہ اور جمعرات کی درمیانی رات 1 بجے اس وقت پیش آیا جب علاقے کے جنگلی ہاتھیوں کے ایک جھنڈ ریلوے پٹریاں عبور کر رہے تھے۔ ریلوے اور فارسٹ عہدیدار مقام حادثہ پر پہنچ کر معائنہ کیا اور ریل ٹریفک بحال کی۔
शाही मस्जिद बाग़ अम्मा की तरक्की के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर 70 लाख की मंजूरी। सदर नशीन वक्फ बोर्ड के हमरा जाफर हुसैन मेराज का दौरा, बकिया कामों के लिए मजीद फंड्स हासिल करने का इरादा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली नामपल्ली ने शाही मस्जिद बाग़ अम्मा में मुसल्लियों के लिए बेहतरीन सहूलत फराहम करने और मस्जिद में इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ देने और तामीर और मरम्मत के कामों के साथ इसे खूबसूरत बनाने के इक़दाम का आज जायज़ा लिया। जनाब जाफर हुसैन मेराज ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद सलीम के अलावा GHMC, बरक़ी, वाटर वर्क्स और अक़लियती बहबूद के अहदेदारों के साथ शाही मस्जिद बाग़ अम्मा का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर शाही मस्जिद में फौरी कामों के आगाज़ के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर वक्फ बोर्ड की जानिब से 70 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। शाही मस्जिद के अहाते में जो वसी शेड है, इसकी तजदीद के काम अंजाम दिए जाएंगे। शेड को मज़ीद बुलंद करते हुए इसके नीचे आर्जी छत, फॉल्सिंग सीलिंग नस्ब करना और एयर कंडीशनर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। फिलहाल वक्फ बोर्ड की जानिब से 70 लाख रुपये मंजूर किए गए। मज़ीद फंड्स दरकार हो तो सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने फंड्स फराहम करने का तयक़ुन दिया। जनाब जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि महकमा अक़लियती बहबूद के तहत सिर्फ 2 मसाजिद, मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ अम्मा, इन दोनों मसाजिद के कामों को अक़लियती बहबूद की जानिब से अंजाम दिया जाता है। शाही मस्जिद शहर में मरकज़ी हैसियत रखती है, जहाँ पर जुमा के अलावा रमज़ान में तरावी और तहज्जुद में खुसूसी इंतज़ाम होता है। बड़ी तादाद में मुसल्ली जमा होते हैं। रमज़ान और मुबारक में मजलिस की नुमाइंदगी पर GHMC की जानिब से पंडाल नस्ब किए जाते हैं और दीगर इंतज़ामात करवाए जाते हैं। जनाब जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि मस्जिद के अहाते में खुले मुकामात पर मज़ीद लाइटिंग के इंतज़ामात करवाए जा रहे हैं। सिक्किम में ज़लज़ले के झटके। रियासत सिक्किम में 3 दिन के अंदर आज एक बार फिर हल्के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़िले मगरिब से 161 किलोमीटर शुमाल मगरिब में यूकेसम में ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 4.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ 87.38 शुमाली अर्जुल बलद और 28.82 मशरक़ी तुलुल बलद और ज़मीन की गहराई 124 किलोमीटर था। ज़लज़ले की वजह से किसी के जान और माल के नुकसान नहीं पहुंचा। तेलंगाना में कई मुकामात पर रात के दर्जे हरारत में गिरावट। तेलंगाना में कई मुकामात पर रात के दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। मामूल से 2-4 डिग्री दर्जे हरारत में गिरावट हुई। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा कि बेशतर हिस्सों में दर्जे हरारत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई है, जबकि रियासत के बाज़ इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से कम है। ज़िले आदिलाबाद में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रामागुंडम में 11.9, हकीमपेट में दर्जे हरारत दर्ज किया गया।